فرقان الحميد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات پڑھ گئے منور شاہد کیا ہے حدیث اتفاق کا جلدی میں ذکر ہو گیا 10-15 بندے اکٹھے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ سعادت نام ذاکروں کو سنیں گے مولا کا فضیلت اور مصائب اور سارے سلسلے تو میں حدیث اتفاق کے ساتھ ہی تھوڑی سی تبدیلی دے کر انشاءاللہ قرآن مجید 3 لیلۃ القدر کی راتیں ہیں قدر والی ہیں عظمتوں والی ہیں ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے یعنی کہ ایک رات کی عبادت 1000 بندہ کرتا رہے نا 1000 تو اس رات کی عبادت 1000 راتوں سے افضل ہے کتنی افضل ہے یہ خدا جانتا ہے توجہ یہ خدا جانتا ہے 2-3 باتیں عرض کرنی ہیں تاکہ ہمارے مہمان ذاکر ہیں تو افضل یہ آج کی مجلس بھی آپ کو پتہ ہے نبی علیہ السلام کی ضربت کے حوالے سے اور ہم علی والے کہلواتے ہیں ہم علی کی ولایت ہے علی کی امامت ہے علی کی شجاعت ہے علی کی گفتار ہے علی کی رفتار یہ سب ہم جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے وہ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں گھاٹے میں رہتے ہیں بندہ جتنا بھی قرآن پڑھے جتنی بھی نمازیں پڑھے جتنی بھی تہجدیں ادا کرتے رہے نا جو اعمال کی مقبولیت کی کریم اللہ نے کسوٹی بنایا ہے اس کسوٹی کا نام علی ابن ابی طالب ہے اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی تو مقصد یہ کہ بندہ علی والا ہو ہم نے تو سارے رات ذکر کیا ہے ہماری مسجد میں افراد زیادہ تھے قرآن کا یعنی کہ مسجد میں قرآن تھوڑے تھے اور عبادت کرنے والے شاست بہت زیادہ تھے 3 راتیں جامعۃ الائمہ علیہ السلام کے رفالہ کی مسجد میں عمال ہوتے ہیں 3 راتیں شب داری ہوتی ہے اور سحری کا انتظام بہترین انداز میں ہوتا ہے رات کو 12-1 بجے بھی ہم نمازیوں کی اچھی خدمت کرتے ہیں اور یہ جامعۃ الائمہ کا رفالہ جو ہے یہ ملک کی انشاءاللہ مرکزی دینی دارسگاہ بنتا جا رہا ہے جمعے کا خطبہ گلویوں کے افراد وہاں آتے ہیں سٹی شہر کے لوگ وہاں آتے ہیں ملا رسول پورا سارا وہاں آتا ہے رضا آباد کے لوگ وہاں آتے ہیں اٹھوال وہاں آتے ہیں یعنی کہ جمعے کا جو تحصیل سے سب سے بڑا اجتماع ہے وہ مدرسے میں ہو رہا ہے اور ہمارا جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے وہ اول وقت پہ ہوتا ہے جو اول وقت پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہاں لوگ ایک علم کی روشنی لے کر جاتے ہیں ایک علم لے کر جاتے ہیں ایک اچھی سوچ لے کر جاتے ہیں اور ہم ایسی تربیت کرتے ہیں کہ بندہ کو یہ نہ بتانا پڑے کہ میں علی دیکھنے والا کہے کہ یہ علی والا ہے ایسا کردار ہونا چاہیے لوگ آ کر پوچھتے ہیں جی قبلہ آپ تراویح کے لیے کوئی حافظ قرآن لائے ہیں میں نے کہا حافظ تو ہم تب لائے نا جب ہم نے تراویح پڑھنی ہو چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا لینا دینا جو ہے وہ رسول کے ساتھ ہے چونکہ خدا نے بھی قرآن میں فرمایا اتاکم الرسول جو مصطفیٰ دے وہ لے لو
جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، جو مصطفیٰ نے دیا وہ لینا دین، جس سے روکا اس سے رک جانا دین۔ تو چونکہ ہمارا لینا دینا رسول اعظم سے ہے، جب رسول اعظم نماز تراویح نہیں پڑھی تو ہم کیوں پڑھے؟ پریشان تو نہیں بیٹھے نا؟ جب ہاں رسول اعظم نے نہیں پڑھی، جو ہم سکولوں میں ہمیں پڑھایا جاتا نا 3 دن رسول نے پڑھی اور پھر جبرائیل آیا اور اس نے کہا کہ یہ تیری امت پہ واجب ہو جائیں گی، آگے والی تو نمازیں وہ پڑھتے نہیں ہیں تو وہ واجب ہو جائیں گے، اس بات کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمیشہ رسول کی ذات ہے، ہمیشہ رسول کی ذات ہے۔ واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ تو ماننے والا بھی وہی ہوتا ہے جو رسول کی سیرت پہ چلے، جو چلتا ہی نہیں ہے رسول کی سیرت پہ وہ کلمہ کس لحاظ سے پڑھتا ہے؟ پھر ایک شخص آتا ہے، جی آپ تو روزہ بڑی دیر سے، ایک مولانا صاحب آگے پرسوں، جی آپ کی اذان تو 10 منٹ لیٹ ہوتی ہے، آپ تو لیٹ روزہ کھولتے ہیں۔ میں نے کہا ہماری اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد اذان دینے والا سننے والا کلمہ پڑھتے ہیں، کلمے کے بعد وہ اذان کے بعد جو دعا ہوتی ہے اللہم اجعل قلبی بارہ وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد اقامت ہوتی ہے، پھر ہم 3 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد پھر یا علی والی دعا پڑھتے ہیں، دعا کے بعد ہم روزے کی افطاری کرتے ہیں۔ کہتا آپ تو بالکل لیٹ ہو گئے۔ میں نے کہا جیسا قرآن فرمایا تھا وہی کرنا ہے نا، جو قرآن مجید نے فرمایا وہ کرنا ہے۔ وہ کہتا کیا قرآن مجید نے فرمایا؟ قرآن مجید نے فرمایا اتم الصیام الی اللیل، روزے کو مکمل کرو رات تک۔ تو میں نے کہا شام کی عربی ہے مساون، رات کی عربی قرآن میں لیل بتایا ہے۔ مجھے ایمان سے بتاؤ کیا اللہ کو شام اور رات کا کوئی نہیں پتا تھا؟ اللہ نے کہا روزے کو مکمل کرو، شام کو نہیں۔ شاہ صاحب اتم الصیام الی اللیل، تو ہم قرآن کے مطابق روزہ کھولتے ہیں، قرآن کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، قرآن کے مطابق وضو کرتے ہیں۔ وہ ایک شخص کہتا جی آپ ایسا مسا کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا جی سر کا مسا ہے نا، کانوں کا تو نہیں نا، گردن کا تو نہیں نا۔ قرآن پڑھو، لیکن جس نے قرآن سمجھانا تھا اس سے تو آپ دور ہیں۔ قرآن کس نے سمجھانا تھا؟ رسول کی ذات ہے۔ یہ رسول تیسرا بندہ تو ہے کوئی نہیں جو قرآن سمجھائے، جو قرآن کے وارث تھے نا وہی بتا سکتے ہیں نا۔ تو لہذا کوشش کیا کرو میرے دوستو، 2 راتیں رہ گئی ہیں، سارا زندگی ہم نے کمانا ہے، ساری زندگی ہم نے کھانا ہے، جتنا کما کر لائے جائیں گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں برکت ہوتی؟ اس لیے کہ ہم نے پاکوں کی سیرت چھوڑی ہے، جبکہ قرآن میں جو خالق نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو جب قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے آپ کو عبادت کے لیے پیدا کیا، جو علی والا عبادت نہ کرے، علی یہ فرمائے کہ میں کریم اللہ یہ چاہتا ہوں کہ سخت گرمی میں تیرے روزے رکھوں، سخت سردی میں تیری نماز پڑھوں، اور رمضان آئے تو علی والا روزہ نہ رکھے، کیسے مومن ہے، کیسے عزادار ہے؟ آپ کے کردار سے ایسا ہونا چاہیے۔ کریم اللہ نے آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو 14 عطا کیے، لوگوں کے پاس 1 بھی نہیں، آپ کو 14 عطا کیے۔ ابھی حدیث قصہ کا قمر نے ذکر کروایا نا، بڑے سالوں کی بات ہوتی ہے۔ ایک ادھر نا چکوال میں جہاں وہ نمک ہی ہے، وہاں ایک انگریز نے ٹھیکہ لے لیا ایک پل کا، اور جب وہ تعمیر شاہ صاحب کرنے لگا نا تو وہ پوچھتا ہے یہاں ہمیں کوئی عالمی دین چاہیے۔ اس نے کہا عالمی دین، اور وہ بھی شیعوں کا، ایک عالم چاہیے دوسرا شیعہ چاہیے، یہ کیا چکر ہے؟ اس نے کہا کہ چونکہ میں نے بنیاد رکھنی ہے پل کی، اور جتنے بھی مسلمانوں کے 72-73 فرقے نا، اس میں حدیث کتاب پڑھنے والا ایک فرقہ ہے، وہ علی والا شیعوں کا ہے۔ پریشان تو نہیں بیٹھے؟ تو لہذا باقیوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لہذا شیعہ عالم ہے اور وہ اس یہاں حدیث قصہ کا ذکر پڑھے۔ وہ انگریز سے پوچھا گیا، اب جس نے وہ ٹھیکہ لیا تھا دریا کے پل کا، اس نے کہا کہ حدیث کتاب اور پل پر، کہا ہماری جو کتاب ہے نا، ہماری کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی نا،
اس کتاب میں آیا ہے کہ جس چیز کی بھی بنیاد رکھو نا، اگر اس چیز کی بنیاد جو ہے وہ پینتن پاک کے ذکر سے آ جائے تو وہ ہل نہیں سکتی۔ تو لہذا حدیث کسا جو ہے نا وہ صرف شیعہ پڑھتے ہیں، وہ بلایا گیا، اس کو خوب نیاز بھی دی گئی، ٹھیک ہے نا، نیازوں والا سلسلہ تو پرانا چلا ہوا ہے نا، صلوات پڑھیے باواز سے بلا۔ تو لہذا کردار کے شیعہ بنے، کردار کے۔ یقین کریں آپ رسول سے لے کر مہدی تک سیرت کو سمجھیں، ہیں سیرت کو سمجھیں۔ کتاب پڑھنے نہیں، آپ کو عادت ہونی چاہیے، قرآن کی تفسیر پڑھنے کی آپ کو عادت ہونی چاہیے، تاکہ جو ممبر پہ پڑھتا ہے نا، ممبر پہ پڑھتا ہے، اس کی آپ کو اتنی اس کی تحقیق ہونے چاہیے کہ آپ کو خود پتہ لگے یہ سچ پڑھ رہا ہے یا جھوٹ پڑھ رہا ہے، پھر جا کر آپ علی والے بنیں گے۔ ایک بات ہے جی بڑی پرانی ہے، عاشق بیے صاحب ماشاءاللہ ملک کے عظیم ذاکر تھے، تو وہ تقریر کر رہے تھے، مفتی جعفر صاحب مرحوم جو ہمارے شیعوں کے قائد تھے، جس نے ضیاء اللہ کی گردن کو مروڑ کر رکھ دیا، سادس نے آپ کی زکوٰۃ یہ ساری چیزوں سے بینک کے جان چھڑوائی، شیعہ قوم بھی اتنی عظیم ہے، اس نے جان چھڑوائی اور ہم نے دینا ہی نہیں، کیا بات ہے شیعوں تمہاری۔ تو وہ تقریر کا قصیدہ پڑھ رہا تھا، قصیدہ ظاہر ہے کہ پورے ملک میں یا کمبر کے لوگ پڑھتے تھے یا عاشق بیے مرحوم کے پڑھتے تھے، تو وہ تقریر خوب کر رہے تھے، قصیدے پڑھ رہے تھے، مصائب پڑھا۔ مفتی جعفر صاحب جب عاشق بیے صاحب پڑھ رہے تھے تو پھر بھی لوگ واہ واہ کر رہے تھے، اور جب مفتی جعفر صاحب پڑھنے آئے تو پھر بھی لوگ واہ واہ کرنے لگ پڑے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مفتی صاحب نے فرمایا آپ کا مطالعہ اتنا کرنا چاہیے کہ جو بھی پڑھنے والا پڑھے آپ واہ واہ نہ کریں، واہ واہ نہ کریں، بلکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ ہم سچ بول ماننے والے ہیں، ہم اس امام کے مقتدی ہیں جس پر صداقت ناز کرتی ہے، ہم اس امام کے مقتدی ہیں جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن اس سے پڑھتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہا، بس آخری بات کرتا ہوں، پڑھنے والے دائیں بائیں بیٹھ گئے ہیں، آخری بات سن لیں، صلوات پڑھیے باواز بلند۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، بس 10 جی آپ کے اور جمع ہو جائے۔ تو انسان کو کتنا عظیم ہے شیعہ کہ جس کو محمد سے لے کر مہدی تک 14 معصومین عطا ہوئے۔ کوئی ہے ایسا دنیا میں جس کو 14 نصیب ہوئے؟ 72 فرقوں کو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ رضی اللہ کہاں پڑھنا، علیہ السلام کہاں پڑھنا۔ جن پر خدا درود پڑھتا ہے، ایک شخص نے رسول سے سوال کیا، بڑی توجہ سے سنتے جائیں، ایک شخص نے رسول سے سوال کیا کہ اگر ہم فلاں بندے کا دامن پکڑ لیں تو ہمارا آخرت میں کیا ہوگا؟ رسول نے جیسے سوال سنا چپ کر گئے۔ میں نام نہیں آپ کو بتا رہا، آپ خود سمجھتے۔ رسول سے پوچھا کہ ہم اس بندے کا دامن پکڑ لیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ تو رسول اعظم چپ۔ پھر بندے نے سوال تبدیل کیا، جی اس کا نہیں اس کا پکڑ لیں، تو پھر رسول چپ۔ کہا جی اس کا نہیں اس کا پکڑ لیں، رسول چپ۔ چوتھی بار وہ بندہ کہتا اگر ہم علی کا دامن پکڑ لیں تو پھر انجام کیا ہوگا؟ جب علی کا نام آیا، مصطفیٰ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر میں محمد کی جان ہے، یہ کائنات کا میلہ میری وجہ سے لگا ہے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم علی کا دامن پکڑ لو تو تمہاری جنت کا ذمہ دار میں محمد ہوں۔ میں محمد ہوں۔ اتنے عظیم ہمیں رہنما ملے، اتنے عظیم رہنما ملے۔ ہاں وہ ذوالفقار رجو سداد والا نا ذاکر، میں نے ایک دفعہ وہ بلایا وہاں مجلس پر، تو وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، قصیدہ تو مجھے آتا نہیں ہے، اس کا عنوان یہ تھا کہ کمیاں نو چھڑ دیتے سرداراں دا لڑ نہ پلا۔ توجہ ہے نا، اگر انسان یہ مساجد کے اعلانوں میں نہ پڑھو اللہ نبی کو پیار ہوتے، روزے کے حقدار ہوتے، جنت کا حقدار نہیں۔ میں نے کہا کہ نماز قبول ہوتی ہے، کسوٹی مقبولیت علی کا نام ہے، روزے کی مقبولیت علی کا نام ہے۔ علی کے نام کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کریم اللہ کسی کی عبادت کو قبول کرے۔
تو لہذا علی والے بنے. ہاں سلوات پڑھیے بابا سے بلند. توجہ ہے نا. ہاں شیعہ ہے ہی کوئی نہیں، نہ اس پر اللہ کی رحمت، نہ رسول کی شفقت، نہ آل رسول کی شفقت. کہا نا تمہاری ذمہ دار ہوں میں جنت کا. تو اس سے رسول نے فرمایا نا یا علی انتا صراط المستقیم الی الجنہ. اگر آپ یہاں بازو پکڑیں گے تو علی کا بازو آپ کو چلتے چلتے جنت میں چھوڑے گا، جنت میں چھوڑے گا، جنت تک لے جانے والا. صرف اور صرف میں حیران رہتا ہوں مولویوں پر، وہ کہتے ہیں جندہ پائنتن پاک دے نال پیار نہیں، ان دے کلمے تے اعتبار نہیں، اور کام سارے وہ کرتا جو پائنتن پاک کو قبول ہی نہیں. توجہ آئی ہے؟ کوئی ہے بات کرنے والی؟ کوئی قبول ہی نہیں. رضی اللہ کہے گا. جو بھی شخص آل رسول کو رضی اللہ کہے نا، سمجھ لو کہ اس کا سب کچھ تو ہو سکتا ہے، لیکن خدا رسول اور آل رسول اور قرآن جنت سے واسطہ نہیں ہو سکتا. یہ ذہن میں بات بٹھا لیں، اس شخص کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. رضی اللہ کیا کوئی ہے بات کرنے والی؟ کم از کم یہ جو ہمارے دوسرے بھائی بھی درود پڑھتے ہیں اور ہم بھی نماز میں درود پڑھتے ہیں، تشہد میں درود کا پڑھنا واجب ہوتا ہے. وہ درود ابراہیم پڑھ لیتے ہیں، ہم درود محمدی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم سیدھا سادہ کہہ دیتے ہیں کہ یا اللہ رحمت کر محمد اور محمد کی آل پر. وہ تھوڑا سا لمبا کر دیتے ہیں کہ یا اللہ رحمت کر محمد اور محمد کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت کی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر. تو ان مولویوں کو قرآن اگر پڑھنا آ جائے رٹا نہ لگائیں. قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، رٹا لگانا ضروری نہیں ہے. قرآن کو سمجھنا آ جائے تو ابراہیم کی آل کا آخری فرد محمد ہے اور محمد کی آل کا پہلا فرد علی ہے. توجہ نہیں فرما رہے؟ قرآن پڑھنا آ جائے، قرآن کو سمجھنا آ جائے. کریم اللہ میری کوشش ہے کہ 602 گلویوں والوں جو بھی علی کو مانتا ہے 5 وقت کی نماز نہ چھوڑے، قرآن مجید کی تلاوت نہ چھوڑے، جھوٹ کے قریب نہ جائے، سچ کا دامن نہ چھوڑے. توجہ ہے نا. آپ اس لحاظ سے بھی عظیم ہیں. باقی جو بھی گناہ کریں، جو بھی خطا کاری کریں، شراب پئیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ قرآن کے وارث کو مانتے ہیں. قرآن کا وارث کیا کہتا ہے؟ فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ. 3 ہستیاں شرازی صاحب، 3 ہستیاں، ایک نہیں 3 یاد کر لیں. ایک نہیں 3 ہستیاں. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن مسجد کے پیچھے نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے نہ آپ کو پتہ نہ مجھے پتہ، لیکن 3 ہستیاں. فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَالرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنِينَ. ایک اللہ کی ذات ہے، ایک رسول کی ذات ہے، ایک علی سے لے کر مہدی تک اماموں کی ذات ہے جو ہر انسان کے ہر عمل کو ہر وقت دیکھتے ہیں. تو یہ دیکھیں کہ ہم کون سا عمل ایسا کریں. مجھے بتا، ایک چھوٹی سی بات آخری کر دیتا ہوں. شاہ صاحب بتائیں، کوئی بچہ جوان باپ کے سامنے شراب پی سکتا ہے؟ کوئی بچہ شراب، بدکاری، کوئی بھی گناہ، جتنے بھی گناہ، کوئی گناہ باپ کے سامنے کر سکتا ہے؟ اگر پوچھا جائے کہ تو باپ کے سامنے یہ کام کیوں نہیں کرتا، بہنوں کے سامنے کیوں نہیں کرتا، ماں کے سامنے کو کہتا میں اتنا بے غیرت ہوں کہ گناہ بھی کروں تو ایسے، تو کم والدین جتنا تو خدا رسول اور آل رسول کو مانو. جو بندہ ایک گناہ ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتا، وہ خدا کے سامنے کیوں کرے، وہ رسول کے سامنے کیوں کرے، وہ علی سے لے کر مہدی تک اماموں کے سامنے کیوں کرے. تو لہٰذا اپنی زندگی یہ تیری اللہ کی امانت ہے، اس میں خیانت نہ کر. یہ زندگی اللہ کریم کی ہے، یہ رزق اللہ کریم کا ہے، یہ اولاد اللہ کریم کی ہے. میرے دوستو کتنی محنت 602 والی کرتے ہیں اور مشکل کرتے ہیں، مشکل ترین ان کی محنت ہے. تو ابھی تو کسی کو پر نہیں لگے،
پار نہیں لگے ابھی. میں مسکین کو دیکھو علم کی ڈگریاں بھی ساری حاصل کر لی لیکن تقوی بھی نہ چھوڑا. اس لیے امام المتقین امام ہے تو ماننے والا سب ہے. تقوی نہ بنے تو فائدہ کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود محنت بھی کرتا ہوں, مزدوری بھی کرتا ہوں, اور خدا اور 14 کی مدد سے اتنا بڑا میں نے مدرسہ بنا دیا. مسجد ہماری پنجاب میں شیعوں کی سب سے بڑی مسجد اور لاجواب مسجد ہے. تو کوشش کیا کریں کہ جمعہ وہاں پڑھنے آئے. دھوکے باز مولویوں سے بچیں, فراڈیے مولویوں سے بچیں, جو رسول کے اور علی کے وسیع کے روزے پہ بیٹھ کر بندہ جھوٹ بولے, اس کو امامے کا کیا فائدہ, اس کو ابا کبا کا کیا فائدہ. کہاں بیٹھے ہیں یہ لوگ؟ پہلا کون سا کمائی کر کے گیا جو 600 بچیاں بار بتاتا تھا؟ بچی تو ایک بھی نہیں تھی. لہذا ہر امامے والے کے زمرے میں نہ آئے, ہر ابا کبا کے زمرے میں نہ آئے. اس لیے کہ آخری مثال پھر دیتا ہوں, یہ باغ جو ہوتا ہے اس کو جتنا طوطا نقصان دے سکتا ہے دوسرا کوئی دے سکتا ہے؟ کوئی طوطا جتنا نقصان دیتا ہے کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ کیوں؟ دوسرے پرندے تو نظر آتے ہیں, طوطے کا رنگ اور باغ کا رنگ ملتا ہے. تو مالک کو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ جب وہ پھل کاٹتا ہے زمین پر, پھر وہ غور سے دیکھتا ہے. تو یہ کچھ لوگ امامہ اور ابا کبار رہ کر لوگوں کو گمراہ کرتے. سچے امام کو ماننا اور پھر ایسا کرنا. 3 بندے ان کی خواہش تھی, کوشش تھی, بڑھاپے میں تھے. دیکھو نا, بچہ ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی میں جوان ہوں گا, پھر جوان سے بڑھاپا, بڑھاپے تو آگے تو شاہ صاحب قبر ہی ہوتی ہے نا, قبر ہوتی ہے. تو ان کی خواہش تھی کہ جیسا ہماری خواہش ہے مولا زندگی میں ہمیں کربلا لے جائے, زندگی میں ہمیں نجف لے جائے, یہ ہماری خواہش ہوتی مولا ہمیں حج کروائے, زیارتیں کر لے. حالانکہ جب بندہ زیارتیں کرنے جاتا ہے نا تو وہاں رسول تو نہیں ملتے, وہاں علی تو نہیں ملتے, وہاں آل رسول تو نہیں ملتے, جنت بقیع میں جائیں بھی بیزارہ تو نہیں ملتی. لیکن اس نسبت جو مٹی اس کے ساتھ ملی ہوئی اس کی زیارت کرنے کا اتنا, تو جو بندے سیدھی سادھی پاکوں کی زیارت کریں. تو 3 بندے تھے, بس آخری بات, 3 بندے تھے. ان کی یہ خواہش تھی کہ بڑھاپے میں ہیں اور دور رہتے تھے کہ ہم علی علیہ السلام کی نہ زیارت کر لیں. وہ چلتے 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 نا کئی دن لگ گئے, کئی راتیں لگ گئی. اس وقت تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا تھا, رہنے کی جگہ کوئی نہیں ہوتی, پانی روٹی دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. بہرحال دن راتیں پوچھتے پوچھتے نا وہ علی علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت علی علیہ السلام کو سلام کیا اور کہنے لگے یا علی ہم آپ کے محب ہیں, ہم آپ کے محب ہیں. علی علیہ السلام نے فرمایا یہ جملے دوبارہ نہ کہنا, یہ جملے نہ کہنا. کہا کہ ہم 3 دن لگ گئے ہیں آتے, اتنی تکلیف. اس نے کہا یہ دعویٰ نہ کرنا, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم کہاں سے چلے, میں یہ بتا سکتا ہوں کہ تم کہاں رکے, یہ میں بتا سکتا ہوں کہ جہاں رکے وہاں کیا کیا باتیں کی, یہ میں بتا سکتا ہوں. لیکن تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ہم علی کے محب ہیں. تمہاری پیشانیوں سے ایک بھی نشانی ایسی نہیں نظر آتی جو علی کے ملنگوں اور محبوں کی ہوتی ہے. توجہ ہے؟ 6 سے 2 والو نیک بنا لو, علی والا بنا لو. یقین کریں آپ نیک بن جائیں گے, صاحب تقوی بن جائیں گے, 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں گے. کوئی سنی وابی نہیں رہے گا, سب علی کی ولایت کا کلمہ پڑھتا جائے گا. اس کے علاوہ جتنے مرضی کسی پہ نوٹ نشاور کر دے, ترقی نہیں ہوگی. ترقی آپ کے کردار سے ہوگی. اس سے شاہ صاحب بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ 6 امام نے ایک جنازہ پڑھایا اور لاکھوں دنیا اس جنازے کو سن کر شیعہ ہوگا. تو یہ مقدروں کی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ مہمانوں کو زیادہ تنگ نہ کروں. قمر نے تو مجھے تھوڑا سا وقت کہا تھا تو میں نے کہا 10 جیو اکٹھے ہو جائے, مہمانوں کا حق ہوتا ہے. کریم اللہ 14 معصومین علیہ السلام کے صدقے آپ کی عزت عظمت میں اضافہ فرمائے, میری ماں اور بہنوں کی زندگی دراز فرمائے, آپ سب کی دراز فرمائے. تو فرمائے نا کوشش کریں, آپ کوشش کریں کہ آپ کو علی علیہ السلام امام ملا. میں قمر کی مجلس کا وہاں اعلان درس میں جامعۃ العلمہ میں کر رہا تھا
تو وہاں اعلان سے پہلے میں نے کیا کہ میں نے بڑی کتابیں پڑھی، شاہ صاحب بڑی کتابیں پڑھائے، دنیا کے کونے کونے میں شریفی کے شاگرد ہیں، بڑی کتابیں شاہ صاحب پڑھائی۔ میں نے آدم علیہ السلام کی زندگی پڑھی، نوح علیہ السلام کی زندگی پڑھی، یحییٰ کی پڑھی، موسیٰ کی پڑھی، مصطفیٰ کی، ہر ایک کی زندگی میں نے پڑھی، میرے ذہن میں موجود ہے۔ لیکن میں نے غور سے کتابوں میں دیکھا، کبھی ہمیں ایک نبی بھی ایسا مل جائے جو دنیا میں جاتے ہوئے یہ کہے کہ میں کامیاب ہوں، ایک نبی نہیں ایسا ملا۔ لیکن کائنات میں واحد تیرا امام علی ہے جو جاتا ہے اور کہتا فزت برب الکعبہ، میں دنیا میں کامیاب جاتا ہوں۔ کریم اللہ صاحب کی زندگی دراز فرمائے وما علیہ۔ پر محمد والے بیت محمد بلندر فرما بارہ دیگر بلندر فرما۔ علامہ صاحب بہت ہی آسان ذکر محمد والے محمد بلند فرما رہے۔ حق ہے اس طرح ہی ہر عالم دین میں شیعہ قوم دی تربیت کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسیاں گلاں جڑیاں ایک راز دے اندر رکھ کے